السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس. آج ہم نے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، چیپٹر نمبر 4 اور ایپیسوڈ نمبر 8. چیپٹر کا نام ہے میراث سے بد رے من. یہ کوئی اور زبان میں لکھا ہوا ہے، یقیناً مالی زبان میں لکھا گیا کوئی ورڈ ہے اور جس کا مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن شاید آگے چل کر رائٹر بتا دیں خود ہی. تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس. اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے. چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے. باپا، اس کے پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبراً مسکرا دیتا ہے. تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بٹھاتا ہے. میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی. اور سلاخوں کو انگاروں پہ پلٹتا ہے. اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے. بچی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے؟ میں نے خود سنا تھا، وہ بار بار بیمپیورا کہہ رہے تھے. یا لا تالیہ! مراد کے ہاتھ پہ پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے. یہ بیمپیورا کون ہوتے ہیں باپا؟ شش! اس نے بھکلا کے اسے چپ کرایا. تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی. اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے. مگر باپا، وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے. پھر اس کی آنکھیں چمکی. مجھے بتاؤ باپا، کوئی خزانہ ہے باپا؟ آدمی گہرا سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے. اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے، سنہری چابی. جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی. بچی کی آنکھیں دہکتی چابی پہ جم سی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے. یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی. میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں. چاند کی 21ویں پہ یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی. وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے. جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے. ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے. وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے. اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دہکتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے. میں، صرف میں. تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی. اب جا کر سو جاؤ، وہ آخر میں درشتی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہندسے بار بار ابھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو. وہ عجیب سے ہندسے تھے. تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی. وہ برف کی مانند سفید پڑ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان. داتن اسی اسنا میں دوریان یعنی پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹر میں اس پہ رکھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی. دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کے ٹٹکی. وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پہ قدم رکھتی آ رہی تھی، گمسم، شل. کون تھا؟ داتن نے پلیٹ پرے ہٹائی، ماتھا ٹنکا. سمی. کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں. وہ یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی، میرا شوہر، میرا ایکس. داتن کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابھرا. وہ سمی. تالیہ بے دم سی صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی تھیں. کیا کہا ہے اس نے؟
داتن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا۔ شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم کہ ہم اسکیمرز ہیں؟ داتن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ امیر خاندانی آدمی کی طرح آدمی کی ہیرس نہیں ہوں۔ اگر اس نے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر اس کو اشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اوہ سوری داتن، وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ تم تو بہت بہادر ہو تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں۔ تم تو بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سمی وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ داتن نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی، بس آخری واردات، بس آخری چوری کرنی تھی، اور اب سمی سب خراب کر دے گا۔ یا اللہ، اگر اس نے وان فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں تو وہ مجھے بھی ایسے دیکھیں گے جیسے وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تم تالیہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ میری بات سنو۔ داتن نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاملے اور اس سکے کو ڈھونڈنے پہ فوکس کرو۔ سمی کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کا منہ بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اب وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز گیلی مگر سنبھلی ہوئی تھی۔ کچھ کرو داتن، ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تو میں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ بس تب تک سمی کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، بریسلٹ مل گیا نا؟ داتن کو خیال آیا تو پوچھا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو رلا کر ان کا زیور چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح۔ کرائی بیبی اسکیم۔ مجھے بس اب وہ سکہ ڈھونڈنا ہے اور مجھے سمی کا حل۔ داتن اٹھی اور اپنی چیزیں اٹھا کے پرس میں ڈالنے لگی۔ کشن کے پیچھے سے ایک پرانی چھوٹی کتاب اٹھائی۔ شکار باز۔ تالیہ اب بے چینی اور پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ سکہ؟ نہ اس کو نیلامی پہ رکھ رہی ہیں اسرا، نہ وہ فاتح کے سیف میں تھا۔ یقیناً اسرا کے لاکر میں ہوگا یا گھر میں کسی دوسری جگہ۔ داتن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دوسری چیزوں تلے چھپا دی اور اسے پکارا، سمی پہ مجھے ابھی سے کام شروع کرنا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی اور اس کی پھلوں والی پلیٹ کو دیکھا۔ تم دوریان کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے۔ تالیہ، داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا، میری پیاری بچی، میری ہرنی، میری بلی، تمہارے لیے میں ہر شے قربان کر سکتی ہوں۔ مگر چہرے پہ غصہ طاری کیا، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کروں گی؟ موٹی عورت نے یہ کہہ کے دوریان کی پلیٹ اٹھائی، ایک کاش منہ میں رکھی اور دھپ دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تالیہ کے آبرو اکتاہٹ سے اکٹھے ہوئے۔ میری پلیٹ واپس نہ لائیں تم تو دیکھنا، پیچھے سے پکارا، مگر داتن ناک سے مکھی اڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ داتن کے جاتے ہی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا۔ اونچا محل اور اندر موقید وہ تنہا شہزادی۔ خیال سا آیا تو چونکی اور پرس کھولا، اندر بریسلٹ رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے نکالا، دل دھڑکا مگر وہ ٹھنڈا رہا۔ تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لے گئی۔ زنجیر لمبی تھی، اسرا اس کے کنڈے کو پہلی کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی تو وہ کلاہی پہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تالیہ نے اسے گردن سے لگایا اور آخری کڑی میں گوندھ ڈالا، وہ اس کی گردن پہ فٹ آ گیا۔
کسی پھندے کی طرح۔ ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی، تیز روشنی۔ تب اس نے وہ منظر دیکھا، چابی کو دہکاتا اس کا باپ اور اس سے سوال پوچھتی ننھی تالیہ۔ شکار باز، فوجی دوست، گاؤں کے لوگ، خزانہ، ساری باتیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ جب اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری، روشنی غائب ہو گئی۔ حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جا گری تھی۔ اس نے جھک کے اسے اٹھایا۔ وہ بے نور رہی، مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر، خوف اور جستجو مل جل کے ابھرنے لگی تھی۔ شکار باز؟ مگر کس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لاکٹ کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ تو یہ تھے میرے پاپا، پہلی دفعہ دیکھا ان کو۔ وہ خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باپا فوج میں تھے اور ان کے دوست بھی۔ شکار باز، کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہوگی، اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ دور خلا میں دیکھتی کڑیاں ملا رہی تھی۔ اور وہ چابی، وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی ہو۔ میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں نکل گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی۔ چابی اترتے ہی میری یادداشت چلی گئی ہوگی اور میں کسی کو بتا نہیں سکی ہوں گی کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ مگر پھر مجھے میرے باپا نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ شاید پیچھے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شکار باز ہیں اور وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں گے۔ شاید وہ جان سے چلے گئے ہوں۔ دل کانپا۔ شاید میرے پیچھے کوئی اسے اس لیے نہ آیا ہو کیونکہ کوئی زندہ ہی نہ رہا ہو، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی کہانی ہے میری، اور میری ساری یادداشتیں اسی سونے کی ڈلی میں محفوظ ہیں۔ اب وہ احتیاط سے لاکٹ کو ٹشو میں لپیٹ رہی تھی۔ اسرا کے بریسلٹ کو اس نے لاکٹ بنا لیا تھا۔ اپنی داستان اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ مگر کیا اس کی داستان اتنی سادہ تھی؟ ایسا کیا تھا جو اس کے باپا میں بہت عجیب سا تھا، جو اس کمرے اور اس ننھی بچی میں بھی تھا؟ کچھ بہت انوکھا اور منفرد، جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ غلط تھا۔ داتن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ دروازے کے باہر سرسبز گملے رکھے تھے۔ وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھرکم حفصے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں، پیچھے سے اس کی بیٹے کی آواز سنائی دی۔ چابی لاک میں گھساتی داتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ 2 پیس پہنے ایک نوجوان چلا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش داتن جیسے ہی تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئی۔ عدنان، تم آج کیسے؟ آج تو ویکنڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں جب اندر آ گئے تو داتن اپنا سامان میز پہ رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا اور ایک گھٹنا بے چینی سے ہلا بھی رہا تھا۔ سوال پہ ننھی داڑھی کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ آرام سے آ کر بیٹھیں تو میں بتاتا ہوں۔ میں قہوہ لے آؤں؟ وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھا۔ اس میں قہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا۔ میں نے یہ گندم والے بسکٹ بنائے تھے، تم دونوں کو پسند ہے، واپسی پہ لیتے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ داتن نے چونک کے اسے دیکھا۔ جاب؟ لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہیں نا آپ؟ ہاں، ساشا میڈم کے ہاں۔ داتن نے گہری سانس لی۔ اچھی جا رہی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہیں؟ اصل میں اس نے کپ اٹھا کے گھون بھرا، بسکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، بھاری رقم چاہیے، میں سود سمیت واپس کر دوں گا۔ واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ داتن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ پیالی میں چائے انڈیلتے ہاتھ رک گئے، نظریں کپ پہ جھکی رہیں۔ کتنی رقم چاہیے؟ آہستہ سے تھرمس واپس رکھی اور نظریں جھکائی چائے میں چینی ڈالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے، مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟ پلکیں نیچی کیے وہ چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جار اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ اگر 2-3 دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خرید لوں گا، کام جلد شروع ہو سکے گا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی، تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا۔
اوکے تھینک یو ماں۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا تھا۔ پھر کلاہی کی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، چلتا ہوں۔ پھر رک کے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا۔ کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے؟ جیسے یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا۔ لیانا صابری نے پیر سے جار کو صوفے کے نیچے ذرا سا دھکیلا۔ نہیں، یہ شوگر فری ہیں، ساشا کے لیے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا۔ تم جاؤ، میں پیسے بھیج دوں گی۔ نظریں اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ بالکل خاموش رہ گیا، سوگوار، تنہا، ویران۔ داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بے دلی سے اس کے شفاف مائع کو دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا، سیاہ، تاریک مگر شفاف، اور اس پہ ابھرتے مناظر۔ 7 سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا۔ ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا، آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا۔ مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام، بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے باتھ رومز کے آگے بنے فرش پہ وائپر سے موپ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میری بیوی کو ڈاکٹر سے ریسٹ کا کہا ہے۔ آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ وہ یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور فرش پہ جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچے کے دھاگوں نے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔ پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے ساتھ؟ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں۔ اور آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گر رہے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑیں اور بے رحمانہ انداز میں پوچا دائیں سے بائیں لگایا۔ بکٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹ کا دروازہ سختی سے دھڑدھڑایا۔ کون ہے اندر؟ نکل بھی آئیے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جیولری اسٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے لیانا، اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں، اب کسی اسٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی، کیونکہ اب کانوں میں ایک دوست کی آواز گونجنے لگی تھی۔ باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی۔ وہ ایک ڈری، سہمی، قدرے الجھی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھیں۔ کڑائی والی شلوار قمیض، کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی مہندی۔ اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کے سارا معاملہ بھانپنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا، یا لڑکیاں مجبور ہوتیں یا ناواقف، مگر یہ لڑکی بہرحال ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی، جہاں وہ خود بطور پیئنگ گیسٹ کے رہ رہی تھی۔ تالیہ سمجھدار تھی، ذہین بھی، بات جلدی سمجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی۔ دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ دار کی اداکاری بھی اچھی کر لی، لیکن اب وہ پریشان اور سوگوار تھی، یہاں تک کہ اس نے اسکائپ پہ اپنے شوہر سمی سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں، ہر شے اس کا رہا سہا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب لیانا کو لگا کہ تالیہ بالآخر مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیا، اور آگے بھی کرنا تھا، کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کے بیگز ایئرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن مان جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی۔ سمی کو معلوم نہ تھا وہ کدھر ہے۔ وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل موقید ہو کے رہ گئی، خاموش، صدمے میں۔ پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اسے لیانا کو کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، بے حد ذہین اور قابل، لیکن بے بس اور دکھی۔ خود کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمی سے رابطہ کیا۔
شرط یہی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمیع کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، وہ ملیشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی، سپاؤس ویزا پہ نہیں۔ اور تالیہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے۔ وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ سمیع سے کوئی بیک نہیں، معاملہ کتنا لٹکائے، اور کاغذات کے لیے اس کو سمیع سے ملنا پڑتا، اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمیع کا نام سن کے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس کی عمر کی لڑکیوں کو خوفزدہ کیے رکھتے ہیں۔ طوفان، سانپ، بچھو، کبھی واک کرتے ہوئے کوئی موذی کیڑا نظر آ جاتا تو وہ اس کو جوتے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی۔ لیانا کو اچھا نہ لگتا، میرے لوگ سانپوں کو بھی نہیں مارتے کہ ان کا دل دکھتا ہے، مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی۔ ایک سمیع کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی۔ طلاق دے دی، بیگ واپس ہو گیا، تعلق ختم، مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو اسکیم کیا تھا، ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ لیانا نے اسے ایک ریستوران میں نوکری دلوا دی، ویٹریس کی نوکری۔ لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی، دونوں اس کی دوست کے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ بالآخر زندگی کی طرف واپس آنے لگی وہ، ویٹریس بن کے محنت مشقت کر کے پیسے جوڑنا۔ لیانا کو یہ تالیہ کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا، مگر پھر ایک دن ریستوران اس روز معمول کی گہما گہمی تھی۔ تالیہ ٹرے پہ چپس، برگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی، یونیفارم پہنے، پونی کے اوپر پی کیپ جمائے، وہ سادہ اور اسمارٹ سی ویٹریس لگ رہی تھی۔ ایک میز پہ 3 مرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی۔ ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا، جیسے ہی وہ مڑی اور آگے بڑھی اسے لگا کسی نے اسے چھوا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اسے دیکھا۔ وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ، وہاں چند رنگٹ کے عوض تفریح مل جاتی ہے، یہاں آ کر تمیز سے کھانا کھایا کرو۔ غصے سے گڑھا کے آگے بڑھ گئی، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تینوں مسکراتے رہے۔ چند قدم دور گئی تھی کہ ایک آواز سنائی دی، اس نے کوئی نازیبا بات کہی تھی۔ تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی، اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی۔ اس نے سرت سے چھری اٹھائی اور گھما کر ان کی طرف دے ماری۔ چھری گول چکر کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کے میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہو گئی، جیسے کسی ماہر نشانے باز نے نشانہ باندھا ہو۔ 2 گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولی جا رہی تھی، اور پھر بہت شور واویلا ہوا۔ آخر میں میری نوکری بھی چلی گئی۔ بہت سی گالیوں اور لعن طعن کے ساتھ ریستوران کی مالکن نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا طعنہ بھی دے دیا، وہ کہہ کے ہنستی جیسے خود بھی انجوائے کر رہی ہو، یا شاید وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا؟ لیانا حیران تھی۔ پتہ نہیں، میں بچپن سے اچھے نشانے لگا لیتی ہوں، شاید مجھے یہ کام آتے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے اور کھاتی رہی۔ مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو؟ لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا تو تالیہ نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں، ادھر ادھر دیکھا، احتیاط سے آگے ہوئی اور پرجوش سرگوشی میں بولی، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال لیا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ ہاتھ میز پہ رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوا بھی تھا۔ تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیہ، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت۔ مجھے موٹی عورت مت کہا کرو۔ تو کیا دادن پھدوکا کہوں؟ وہ ہنسی۔ دادن پھدوکا کا بوڑھی دادی قسم کی عورتوں کے لیے دیا جانے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے۔ تو کیا میں کسی دادن پھدوکا سے کم ہوں؟ وہ گردن کڑھا کے بولی تو تالیہ کے لب حیرت سے کھل گئے۔ تمہارا خواب یہی ہے کیا؟ ایک دن سرکار تمہیں دادن پھدوکا کا ٹائٹل دے؟ اگر ہے بھی تو کیا، اتنے سال جیولری سٹور اور لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے، حق بنتا ہے میرا۔ وہ نتھنے پھلائے برا مان کے بولی تو تالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبا لی۔ اوکے،
جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی، میرا جزیرے پہ وہ اونچا محل بن جائے گا، تو میں تمہیں یہ اعزاز دلوا دوں گی۔ یہ اعزاز امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیہ مراد، یہ صرف پردھان منتری وزیر اعظم دلوا سکتا ہے۔ تو پھر وہ اٹھی اور میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی، پردھان منتری سے شادی کر لوں گی، اور اسے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کی دادن پھدوکا بنا دے۔ خوش؟ اس وقت کا وزیر اعظم ایسا بوڑھا اور ٹگنا تھا کہ دادن یہ سب سوچ کے ہی کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ چائے ختم ہو گئی تھی، دادن کے ذہن کا پردہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا۔ اس میں بے پناہ رقم تھی۔ اس نے عدنان کو میسج لکھا، ساشا بی بی ادھار دینے پہ راضی ہیں، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گی، تم واپسی کی فکر نہ کرو، بس کاروبار پہ دھیان دو، صبح پیسے بھجوا دوں گی۔ پیغام بھیج کر دل خالی سا ہو گیا۔ پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا۔ اسے ان بسکٹس کو تالیہ کے لیے رکھنا تھا، یہ محبت سے بنائے گئے تھے۔ دادن کی کہانی میں ان کا تالیہ کے سوا کوئی حقدار نہ تھا۔ پھر اسے سمی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا۔ وان فاتح کے اونچے محل پہ چاند پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھی، ماتھے پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز چلتی انگلیاں۔ زینے بھلانکتا وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ اشر آیا تھا واپس؟ اسرا نے اپنے بیڈ روم کے دروازے سے گردن باہر نکالے حیرت سے اسے پکارا۔ جی میم، شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس نے رسان سے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ پھر ایڈم کے چہرے کا اجحان دیکھ کے رکی۔ کچھ کہنا ہے تم نے ایڈم؟ غور سے ملازم کو دیکھا جو متذبذب لگ رہا تھا۔ سوال پہ نظریں جھکا کے جھنیک کیا۔ نہیں وہ میم، مجھے کچھ چاہیے تھا، کہہ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیے اور بازوں کو سینے پہ لپیٹ لیا۔ کس سلسلے میں؟ وہ میری منگیتر، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد، مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے ہیں۔ اسے بات کاٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈم نے چونک کے نظریں اٹھائیں۔ نہیں میم، ہرگز نہیں۔ اس کا جیسے دل دکھ گیا تھا، لب بینچ لیے۔ مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائیں۔ ماتھے پہ ابھی تک اداسی سے در آنے والی لکیریں تھیں۔ اسرا کو اس پہ ترس آیا۔ 23-24 برس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کسی کی ملازمت نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میری منگیتر کی سالگرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تحفہ دوں۔ اتنی سی بات؟ وہ مسکرا دی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ کوئی اس کا پسندیدہ پرفیوم یا کسی اچھے برانڈ کا جوڑا یا کوئی اچھی کتاب، اگر ہو سکے تو جیولری دے دو۔ پھر رکی۔ وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا، جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا، وہ سنبھال کر رکھا تھا نا؟ جی میم، ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی پہ جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو امانت واپس کرنی چاہی تو وہ جو کار سے نکل کے اندر جا رہی تھی کچھ سوچ کے مڑی اور اسے دیکھا۔ یہ تم رکھ لو۔ مگر یہ تو اینٹیک ہے۔ اور اینٹیک نہیں ہے، مگر یہ ہے سونے کا، زیور وغیرہ بنوا لینا۔ میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی آج، اور سادہ مگر بلا جھجک انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ اس کے مداوع کا ایک طریقہ تھا، مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا، اور جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننھے بچے کا کیسے دل دکھایا ہے۔ اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نقلی کہنے پہ علی کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا۔ رکھ لو، وہ شان بنیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جی میم، وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور اس کو دے دو، خوش ہو جائے گی۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا۔ شکریہ میم۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو چمپش دی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے وہ لاکٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تحفے میں دیا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے خیری کسر پھسر کرتی دکھائی دیں۔ ہاں، اف، کیا خوبصورت لاکٹ تھا، مہنگا بھی بہت ہوگا،
تم نے اس کے اندر لگے ہیرے دیکھے؟ پورے 5 تھے۔ یا اللہ، وہ حیران ہوا۔ تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر رکھتی ہو کیا؟ ملازمہ پلٹی اور تندئی سے اسے گھورا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ فنکار کے اطلاع دی اور واپس مڑ گئی، مگر ایڈم محمد ایتم بالکل سن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا اور اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا۔ تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولس نے روشن کر رکھا تھا۔ بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے اگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ نردار تھا، سادہ شرٹ پینٹ میں ملبوس۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پہ جمائے ہوئے تھا۔ بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا، یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم متعدد قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پہ آ گئی۔ گاڑیاں زون سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنیں، مصروف الجھے ہوئے انداز میں اسے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا، پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ شاید پہچانی نہیں تھی، کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا ہو۔ تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے آج اسے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ چوکنی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے تھوک نکلی، زبان لڑکھڑائی۔ بھیجا ہے؟ تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا؟ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا۔ یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی۔ وہ سرخوئی کا لمحہ تھا۔ اس کا سچ جیت گیا تھا۔ اس کے اعضاء نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی، بدقت وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھیں؟ یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں، میں نور ہوں، تالیہ مجھے جانتی ہے۔ مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھا، جیسے کافی الجھ گیا ہو۔ اور کتنے عرصے آپ دونوں نے ساتھ کام کیا؟ سوری، مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے، اور اس نے غلطی سے سلاد میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹریس تھی، اس نے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالا، جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے؟ کچھ کپڑے ہیں اور پرفیومز ہیں۔ باقی ملازموں میں بھی آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے، مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں اور کل کو آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں، ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں؟ آپ تالیہ سے بات کروا دیں میری، تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پہ شک کیوں کیا۔ مگر ایک منٹ، اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی۔ کیا یہ تالیہ ہے؟ وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے نفی میں سر ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی۔ ایک ملے اداکارہ؟ نور نے اچنبھے سے پھر نہ کی۔ تیسری تصویر وہ سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہری سانس لی۔ امتحان لے رہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ۔ مگر اس نے انگلیوں سے اسکرین پہ چھٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں، بال رنگ کر لیے اس نے۔ ہاں، پہلے اس کے سیاہ بال تھے، وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی ہوگی اس کی، میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس کے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔
مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے، مگر اس کے کپڑے اور جیولری تو دیکھو، لگتے ہیں وہ امیر ہے۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایڈم گھبرا گیا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، بس خرامہ خرامہ چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا کل صبح میں، مگر بات ادھوری رہ گئی، پیچھے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو کل آئے گا نا، اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے جلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا تھا۔ وہ حیران تھا، شاکڈ تھا، خوش تھا۔ وہ سچا تھا، لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ بات ہو سکتی تھی۔ یا اللہ توانکو آقا، مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا۔ میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی ہے، اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھی۔ سب جھوٹ بول رہے تھے توانکو، انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹا دروازہ کھول رہا تھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کھٹاک کی۔ اس کے پروں تلے چھپے ننھے چوزے چون چون کرنے لگے۔ ایڈم نے ہوش کیا تو مرغی کے پر جو کھل گئے تھے دھیرے دھیرے تھم کے سمٹتے گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا، آہستہ سے چابی گھمائی۔ لبوں پہ خوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک، جسم میں توانائی سی بھری تھی۔ دھیرے دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر ٹٹکا۔ آج ماں کیوں نہیں آئی؟ اس کی راہ تکتی، نگاہیں سامنے کو اٹھیں۔ ایبو، یعنی ماں کو ملنے میں ایبو کہتے تھے، اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں؟ ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہیں تو اتنی صفاقی سے شرط رکھی ہے نا، جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے، وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی، اور ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا، اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا تھا۔ لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا سٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا محمد۔ لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلا آ جائے، ایبو دکھی دل سے کہہ رہی تھی، اور ایڈم شکستگی سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا، بالکل چپ ساخت، جیسے دل ہی تھم گیا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور الماری کھولی، چند کپڑے آگے پیچھے کیے، اور پھر وہ یونیفارم نکالا۔ اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی لگی تھی۔ ایڈم، اس نے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیری۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا۔ نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ ایک دم جیسے اس کی چمکتی دھات میں مناظر دیکھنے لگا۔ چیخ و پکار، ننھی لڑکی کے چیخنے کی آواز نے پورے سفاری پارک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ مجمع ٹھیلے پہ کھڑا ہکا بکا سا نشیب میں اگے شوگر سیبوں کے اونچے درخت کو دیکھ رہا تھا، جس کے اوپر، بالکل اوپر، ایک 10-12 سال کی بچی چڑھی تھی اور خوف سے چیخیں مار رہی تھی۔ سفاری پارک کا عملہ ڈنڈے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی کال ملا رہا تھا، کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکارنے بھاگ رہا تھا۔ کیپٹن ایڈم اور میجر بدرالدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آ رہے تھے، کلیو کٹ بال اور سن گلاسز لگائے۔ میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا، ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دبتی تھی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ چھٹی کا دن انجوائے کرنے یہاں آئے تھے، اور ابھی بدر کوئی بات کہہ ہی رہا تھا کہ دور سے لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی۔ ایڈم چونک کے گھوما۔ یہ سفاری پارک تھا اور جانوروں سے ہر وقت خطرہ برحال موجود رہتا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا، بنا سوچے سمجھے اس نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں فلم کے لیے جانا ہے۔ ایڈم، ایڈم! بدر اکتا کے اس کے پیچھے دوڑا۔
وہ تیز تیز بھاگتا اونچے اونچے نیچے دراستے پھلانگتا ٹیلے کی چوٹی تک آیا تو مجمع سامنے تھا اور بچی چند گز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑھی چلا رہی تھی۔ ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری نادیہ، وہ کلر گھیر آواز میں بولی۔ نادیہ، میں فوجی ہوں، تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں نا؟ بچی نے جواب نہیں دیا، آنسو بہاتی اس کو دیکھتی رہی۔ نادیہ، اس کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ اونچی آواز میں اس کو پکار رہا تھا۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا دی اور اس پہ جما دیں، اب وہ بات سننا چاہتی تھی۔ ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیہ کہ، وہ بچی سے نظریں ہٹائے بغیر بلند آواز میں بات جاری رکھے ہوئے تھا، اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت، کسی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا، جتنا زبردستی چیخ چیخ کے اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے، وہ اتنا اور تمہارے اوپر سوار ہوگا، وہ اتنا تمہیں ڈرائے گا۔ تم سن رہی ہو نادیہ؟ جی نادیہ، جی۔ گائس، مجھے تو وہ یاد آ گئی ہے اس نام سے۔ کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی۔ درخت کی شاخیں جکڑے بچی نے بھیگی آنکھیں اسی پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفناک درندے کا کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ پرسکون ہو کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دو، ڈرنا چھوڑ دو۔ اپنی خواہش، جنون، پاگل پن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فیز گزر جاتا ہے۔ تم پرسکون ہو کے اس کے گزر جانے کا انتظار کرو، ریلیکس کرو۔ یہ تمہیں نہیں کچھ کہہ سکتا جب تک تم پرسکون ہو۔ بہادری اس کو کمزور کرے گی، تمہارا خوف اس کو مضبوط کرے گا۔ سنا تم نے نادیہ؟ بچی نے گہری سانس لیتے ہوئے آزبات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اسے تمہاری شاعری سمجھ نہیں آئے گی ایڈم، بدر نے اکتاہٹ سے اسے ٹوکا۔ شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں۔ وائلڈ لائف کے ورکرز تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔ کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا ہوا ہرن پھینکا، باقی ڈنڈے لیے فاصلے پہ احتیاط سے کھڑے تھے۔ ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گردن موڑی اور تیزی سے اس طرف رینگا، درخت سے دور۔ ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لپکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا، تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو، ورکرز کی مدد کرو، اور خود آگے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کو ڈنڈا پکڑایا تو وہ برا منہ بناتا ڈریگن کی طرف بڑھا۔ ایڈم درخت کے نیچے آ رکا۔ ڈریگن چند قدم کے فاصلے پہ تھا۔ اس کی طرف پیچھے پیٹ کیے وہ ہرن کے کٹے جسم میں منہ ڈالے دیوانہ وار ماंس کھا رہا تھا۔ ایڈم نے سر اونچا کر کے اوپر چڑھی خوفزدہ بچی کو دیکھا۔ اور تم اب وہی کرو جو جنون، محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، پرسکون ہو جاؤ، گہرے سانس لو، خود کو ہلکا چھوڑ دو۔ آگے کیا ہوگا کہ خوف سے نکل آؤ، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو، خود کو ہوا کے حوالے کر دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شاباش نادیہ، وہ بازو پھیلائے ہوئے کہہ رہا تھا، آواز اب کے کافی مدھم تھی۔ مجمع کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ورکرز ڈنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جو سب پہ طاری تھا۔ بچی نے شاخ پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا، یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس پہ جمائیں، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کود گئی۔ اس کے پیر زمین چھونے سے قبل ایڈم نے اسے پکڑ لیا۔ اگلے ہی پل وہ بچی کو اٹھائے دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ مجمع خوشی سے شور مچانے لگا اور بدر سمیت ورکرز ڈنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے۔ اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی۔ کیا اب یہ اس کو مار دیں گے؟ اس کی گردن کے گرد بازو پھیلائے اس سے لگی بچی نے سراسیمگی سے پوچھا۔ وہ اسے اٹھائے ٹیلے تک آ پہنچا تھا۔ نہیں، چاہے درندہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی جان لے لینا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا اور اس کے ہاتھ تھامے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چرانے آئی تھی، تم نادیہ آئندہ چوری نہیں کرو گی، چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا، ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکے میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ویسے سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں جھکا لی تھیں، اس کے ہاتھ ابھی تک ایڈم کے ہاتھوں میں تھے۔
اپنے تاریک کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو تک رہا تھا۔ چمکتے دھات میں سے ایک اور منظر ابھر سا رہا تھا، جیسے کنویں کے پانی میں ہچکولے کھاتا چاند کا عکس ہو۔ وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا۔ وردی والا باروب شخص مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا اور آبرو بینچ کے ناگواری سے سامنے یونیفارم میں الرٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ سیدھے تھے، سر پہ کیپ تھی، البتہ آنکھوں پہ سخت دکھ اور بے بسی بھرے غصہ نپا تھا۔ اگر میجر بدر کو کوئی اعلیٰ اعزاز مل رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم؟ سر، میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو اعزاز نہ ملے۔ اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا، میں مانتا ہوں، مگر سر، اس بچی کو بچانے میں میرا رول تھا۔ مجھے کوئی اعزاز، کوئی انعام، کچھ بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تم نے انعام کے لیے بچی کو بچایا تھا؟ نہیں سر، لیکن مجھے گھر میں اور فوج میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ غلط ہوتے دیکھوں تو ہاتھ یا زبان سے اسے روکوں۔ میں نے تب بھی یہ کیا، اب بھی اپنے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کے یہی کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ ایوارڈ ایک ہی شخص کو مل سکتا ہے۔ چونکہ بدر کا کردار زیادہ نمایاں تھا اس لیے وہ اس کا حقدار ہے، مگر سیاحوں کی فوٹیجز، موبائل ویڈیوز جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کا کیا سر؟ میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم۔ وہ اب کنجی سے بولا تو ایڈم نے نظریں جھکا لی، چند گہرے سانس لیے اور آنکھیں اٹھائی تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں اورنگ اصلی ہوں، ہے نا سر؟ اورنگ اصلی یعنی اوریجنل پیپل نچلی ذات ہے جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو ملیشیا میں وہی مقام عموماً دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سیاہ فام کے مقابلے سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فام کو، یا انڈین میں برہمن کے مقابلے پہ شود کو ملتا ہے۔ بہت ہو گیا، میں آئندہ یہ ریسس گفتگو نہ سنوں اس چھاؤنی میں۔ کمانڈر نے میز پہ غصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا۔ بیڈ روم ابھی تک تاریک تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں یونیفارم اٹھا رکھا تھا جس پہ لگی نیم پلیٹ چاندنی سے مزید روشن ہو گئی تھی۔ ایڈم کی اداس آنکھیں اس پہ کنندہ اپنے نام پہ جمی تھیں جس پہ وہ دن آج بھی تحریر تھا۔ جب وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا، جب کوئی پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ ایڈم نے کچٹتی نظر اپنے عقب میں ڈالی مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ میجر بدر تھا اور ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنرل نصیر کو ای میل کی ہے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے وہ کہا جو سچ ہے، وہ بے رخی سے کہہ کر واپس اپنے کپڑے کنگالنے لگا۔ جنرل نصیر آج چھاؤنی آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نسلی امتیاز کی کہانی سن کر تمہیں ایوارڈ دلوا دیں گے تو تم غلط ہو۔ ایڈم گھوما اور سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی لڑتا۔ پھر رکا اور گہری سانس لی۔ میں شاید اس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا، لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رمضان کا انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہا تھا ذاتی زندگی ہو یا کریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈم کے قریب آیا اور آواز دھیمی کی۔ اگر تم کمانڈر کے خلاف جیت جاؤ گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کر تمہیں تمہارے دمے کی تفتیش کروا سکتا ہے۔ ایڈم لمحے بھر کو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ مگر مجھے دمہ نہیں ہے، وہ تو صبا کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ پریشان حیران سا بولا تھا، میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، میرا دمہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لاکر سے کتاب نکال کے دکھائی، اور دمے کی وجہ سے کسی کو فوج سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں تم سے ہمدردی کر رہا تھا ایڈم، عقل سے کام لو۔ صحت کے مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو تمہیں کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا، منگیتر شادی سے انکار کر دے گی، مگر تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ کتابیں اور یہ وان فاتح والی آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی۔ بیوقوف لڑکے، کبھی سوچا کہ آج صوفیہ رحمان وزیر اعظم کیوں ہے اور وان فاتح خود کیوں ترقی حاصل نہیں کر سکا؟ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور ایک طرز کھاتی نظر اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بالکل چپ رہ گیا تھا، گمسم۔ لاکر روم کا منظر وقت کی سیاہ اسکرین پہ غائب ہو گیا اور اس میں سے ایک روشن دن طلوع ہوا۔
छावनी की अंग्रेज़ के ज़माने की बनाई इमारत के बरामदे में गर्दन सीधी किए खड़ा एडम, बिल्कुल चाकू चौबंद और मुस्तैद, और सामने कमर पे हाथ बांधे खड़ा सफ़ेद बालों वाला जनरल संजीदगी से उससे मुखातिब था। और तुम्हारे ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है? सोच समझ के कहना, जो भी कहना। मैं सोच चुका हूँ सर। एडम झूठ नहीं बोलेगा, वो स्मार्ट नज़रों से सामने देखते हुए कह रहा था। एडम के साथ ये ज़्यादती इसलिए हो रही है क्योंकि एडम एक औरंग हस्ती है और हमारी फौज आज भी मिले को औरंग हस्ती पे तरजीह देती है। वो सामने देखते हुए स्मार्ट नज़रों से कह रहा था। और एडम सच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं और उन्होंने हमें यही सिखाया कि चाहे ज़माना कोई भी हो, इंसान को बुलंदी सिर्फ सच अता करता है। सियासी लीडर गलत हो सकते हैं, कमांडर गलत हो सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच फरमाते थे। और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि किसी गोरे को काले पे फ़ौक़ियत नहीं है। फिर एडम के साथ किसी साफ रंगत वाले की क्यों ज़्यादती की जाए सर? जनरल नसीर आंखें छोटी करके खामोशी से उसे सुन रहा था, जो बेखौफी से बोले जा रहा था। और जो आखिरी मंजर एडम बिन मोहम्मद को याद था वो छावनी में फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल कमरों का था। वो एक कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद के दीवार के साथ ज़मीन पे अकड़ों बैठा था और उसके हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा था जिस पे मेडिकल बोर्ड ने इसको फ़ौज के लिए अनफिट करार दे दिया था। वो दोनों हाथों में उसे बींचे सर झुकाए बच्चों की तरह रो रहा था, मगर कोई सुन ना ले इस खौफ से सिसकियां दबाए हुए था। सुर गुलाबी चेहरे पे आंसू लुढ़कते हुए उसकी वर्दी के सीने को भगोते जा रहे थे और वो रोए जा रहा था। सच तो कामयाबी देता है, सच तो इंसान को असमत देता है। फिर मेरे ख्वाब क्यों छिन गए मुझसे अल्लाह ताला? एडम तो सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था, फ़ौज की वर्दी पहनकर अपने मुल्क को दुश्मनों से निजात दिलाना चाहता था। मगर एडम की रंगत ज़रा गहरी है, इसलिए एडम से मौका छीन लिया गया। अल्लाह ताला एडम इसलिए जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है कि जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर लेने वाला भी जालिम जैसा होता है। एडम के ख्वाब क्यों टूट गए? तमाकू वो घुटनों सर पे सर रखे घुटिया आवाज़ में रोए जा रहा था, हिचकियों से, सिसकियों से, मगर वक्त का पहिया पीछे नहीं मुड़ सकता था। और अब अपने तारीख बेडरूम में बैठे एडम को तालिया मुराद की दरियाफ्त अक्सर भूल चुकी थी। याद था तो सिर्फ इतना कि सॉरी गाइस, अभी मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, इस वजह से खांसी आ जाती है। मैं आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब कर दी थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। याद था तो सिर्फ इतना कि जिस मंगेतर के साथ उसकी जज्बाती वापसगी काफ़ी अरसे से बन चुकी थी, वो फ़ौज से निकाले जाने के बाद पिछले एक बरस से उसके साथ इसलिए कटी कटी रहने लगी थी क्योंकि वो अब बेकार था। मेरे कौम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, वो सब के लिए बेकार था। वो इसी तरह उदासी से बैठा रहा और रात भीगती रही। बिल्ली उसकी खिड़की के सामने मंडेर में बैठी उसे देखती रही और चाँद खामोशी से चमकता रहा। रात के उस पहर भी ख्वालमपुर जाग रहा था। तालिया मुराद अपने घर का गेट बंद करके बाहर निकल रही थी। उसने ट्राउज़र के ऊपर हुड वाली लंबी शर्ट पहन रखी थी और पैरों में जॉगर्स थे। सीने पे बाजू लपेटी वो गीली सड़क के किनारे चलने लगी, तेज़ तेज़। नज़रें दूर सामने जमी थीं और जहन पीछे था। 7 साल पहले लाइब्रेरी के लॉन में एक बेंच रखा था, हरे घास पे रखा सुरमई बेंच जिस पे भारी सी दातन टेक लगाए बैठी थी। चेहरे पे हैरत और तहैयर लिए वो मुँह खोले तालिया को सुन रही थी, जो उसके चारों तरफ चक्कर की सूरत टहलती हाथ हिला हिला के मज़े से अपना कारनामा बता रही थी। स्याह लंबे बालों वाली तालिया कुआलालंपुर में गुजारे चंद माह में ही खुश खुराकी के बाइस कदरे भरी भरी हो गई थी। रफ सी स्कर्ट और ऊपर लंबी कमीज़ पहने उसका चेहरा गुलाबी और बच्चों की तरह फूला हुआ लगता था। आंखों में चमक थी और लबों पे शरारती मुस्कुराहट। परसों मैं सोच रही थी कि समी के साथ मैं कितना बुरा करना चाहती हूँ, बदला वगैरह। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसका ईमेल हैक कर लूँ और उसके सारे राज पढ़ के दुनिया के सामने खोल दूँ। मगर फिर उसने शरारत से चुटकी बजाई। मुझे ये ख्याल आया कि मेरी तरह कितने लोग अपने एक्स का ईमेल हैक करना चाहते होंगे। बस फिर क्या था, मैंने एक फेक फेसबुक आईडी से इश्तिहार लिखा और ऐसे
پیجز پہ لگا دیا کہ اتنے پیسے دو اور اپنے ایکس کا اکاؤنٹ ہیک کروا لو۔ داتن 2 دن 5 لوگ آ گئے جو اپنے ایکس کی ای میلز پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے کیونکہ تم ہیک کر ہی نہیں سکتی۔ وہ گھوم کے اس کے سامنے آئی اور مسکرا کے بولی، ارجنٹینا یو آر اور امریکہ سے 4 لوگوں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے ہیں۔ $50 تو ایڈوانس مانگے تھے میں نے، 5ویں عقل مند تھا، پہلے ایڈوانس کی جھانسی بھی نہیں آیا، اور باقی کے $50 یہی تو اسکیم ہے اصل۔ ایڈوانس اچھا معاوضہ لے لو اور پھر اس کی ای میلز کا جواب ہی نہ دو۔ $50 سے وہ غریب نہیں ہو جائے گا، مگر ہم ضرور ایک کرائے کا مکان افورڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی طرح ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ پیسے کلیکٹ کرنے والی سروس پہ نام بھی غلط دیا ہے میں نے۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور جوش سے بتانے لگی۔ دادا نے گہری سانس لی۔ تالیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ یاد رکھنا ایک دفعہ ہم اس راستے پہ چل پڑے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ بس کچھ عرصے کے لیے میں یہ چھوٹے چھوٹے اسکیم کرنا چاہتی ہوں، پھر چھوڑ دوں گی۔ ایک گھر گاڑی بنا لوں، اچھا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور ہم کوئی ان سیاستدانوں کی طرح غریب عوام سے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں مرکزی شاہراہ پہ بل بورڈ لگے تھے جس پہ عفان فاتح کی تصویر آویزاں تھی۔ سوٹ میں ملبوس، 2 ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا، مسکراتا ہوا روشن چہرہ جس کے ساتھ چند حمایتی نعرے درج تھے۔ میں صرف ان لوگوں سے چند ڈالر لوٹ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ای میل ہیک کروانا۔ وہ میرے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے کیونکہ جرم کے ارادے میں خود پکڑے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کی ملکیت کے حائل ہی نہیں ہیں۔ وہ جذباتی انداز میں دلائل دے رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تالیہ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ پائیں گے۔ وقت آنے پہ دیکھیں گے دادن، میں پارلر جا رہی ہوں، میری شفٹ کا وقت ہونے والا ہے، تمہاری بریک بھی ختم ہونے والی ہے، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ مسکرا کے اٹھی، بیگ کندھے پہ لیا تو دادن پیچھے سے بولی، تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، وہ تو ملے تھے نا، ملیشیا کے رہائشی، تم ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہتی؟ تالیہ رک گئی، لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر آہستہ سے مڑی تو دادن نے دیکھا، نہ وہ پریشان ہوئی نہ جذباتی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ انہوں نے مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا، کوئی مجھے لینے نہیں آیا۔ میں چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھی جس کو انہوں نے گھونسلے سے گرایا تو دوبارہ اٹھانے کا خیال تک نہ آیا۔ میں یتیم خانے میں رہی، میں ایک فوسٹر فیملی کے پاس ملازموں کی طرح بڑی ہوئی ہوں جہاں مجھے روٹی اور پاکٹ منی کے لیے چوری کرنی پڑتی تھی، سزا سے بچنے کے لیے بلا وقت جھوٹی کہانی کرنی پڑتی تھی۔ میں نے خود ہی اڑنا سیکھ لیا، اب اس گھونسلے کو تلاش کر کے کیا کروں گی داتن، جو میرے خوابوں سے بہت چھوٹا، بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ آخر میں مسکرائی تو آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر وہ پلٹ گئی اور سر جھکائے آگے بڑھتی گئی۔ سڑک پہ آگے اس نے ایک نظر بھی اس بل بورڈ کو نہیں دیکھا، بلکہ بس یوں ہی قدم اٹھاتی رہی۔ کنارے پہ اسٹالز لگے تھے، کتابوں، اخباروں اور پھولوں کے۔ ایک اسٹال کے سامنے وہ رکی، وہاں سفید پھولوں کے گول تاج بنے پڑے تھے جو قدیم زمانوں میں شہزادیاں اپنے سروں پہ پہنا کرتی تھیں۔ تالیہ کے لبوں پہ مانوس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی۔ اسٹال کے وسط میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ تالیہ نے تاج سر پہ رکھ کے آئینے میں دیکھا، وہ کسی شہزادی کی طرح لگنے لگی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی، نظر موڑی تو سامنے اخبار سجے دکھائی دیے۔ اس نے عادتاً نوکری کے اشتہار کے لیے اخبار اٹھایا اور تہہ کھولی۔ سامنے ہی عفان فاتح کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ انگریزی میں چھپا اس کا انٹرویو۔ سر پہ تاج پہنے کھڑی لڑکی رک کے ان الفاظ کو پڑھنے لگی، 2 برس قبل پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے والے عفان فاتح بن رمضان سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ ملیشیا میں کس قسم کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے تھا۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں، 41 سالہ ممبر پارلیمنٹ اور سابق امریکی اسٹیٹ اٹارنی مسکرا کے ہمیں بتانے لگے، وہاں لوگ حلال گوشت خریدنے سے زیادہ حلال کمائی کا دھیان رکھنے والے بنیں گے، کیونکہ بظاہر ہم نے بہت ترقی کی ہے، اعلیٰ تعلیم اور نوکریاں، خوبصورت سڑکیں، اونچی عمارتیں اور بے پناہ ٹورازم تو ہم نے اپنی قوم کو دے دیا، مگر ہم اپنی وہ اقدار بھولتے جا رہے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان مکمل نہیں ہوتا۔ 2 چیزیں انہوں نے ہمیں انگلیوں کی فی بنا کے دکھائی، گویا یہ ان کے نزدیک فتح کی واحد وجوہات تھی۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری، اور ملیشیا کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو یہ بات اس وقت پہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے
کہ اگر وہ اپنے معاملات میں سچے نہیں ہوں گے، پیسے کمانے کے لیے ایماندار ذرائع استعمال نہیں کریں گے، تو وہ فراموش کر دیں اس بات کو کہ ان کے رزق میں اور زندگیوں میں اللہ کوئی برکت دے گا۔ ان کی لالچ بڑھتی جائے گی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ جتنے عقل مند اور شاطر ہو جائیں، اپنے جھوٹ بولنے کا خوف ان کو کبھی بہادر نہیں بننے دے گا۔ اب آپ صوفیہ رحمان کی مثال لے لیں۔ محترمہ نے 2 دفعہ تالیہ نے اخبار نیچے کر دیا، سر اٹھا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ تاج ویسے ہی کھلا کھلا سا لگ رہا تھا مگر آنکھوں میں اداس سا اجہان تھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دکاندار اس کو چناؤ کا کہہ رہا تھا۔ اخبار یا تاج یا دونوں؟ دونوں ایک ساتھ دل میں نہیں رہ سکتے، وہ بڑبڑائی۔ پہلے اپنا عکس کو دیکھا، پھر اخبار کو۔ چند ثانیے کے لیے اس نے سوچا، پھر اخبار دھیرے سے واپس اسٹال پہ لگا دیا۔ مجھے یہ تاج چاہیے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ بٹوے سے چند نوٹ نکالے اور سنجیدگی سے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ اس نے چناؤ کر لیا تھا، مگر آج رات شہر کی بارونہ گیلی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ عجیب اداسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس سارے راستے میں تخت و تاج کی تو و دو میں وہ گھونسلہ تو بھول گیا تھا جس سے وہ گری تھی۔ بچپن میں ان سے شکوہ ہوتا تھا، نوعمری میں نفرت ہوتی گئی، جو پھر بیزاری میں بدل کے آخر میں اپنی ہر حیثیت کھو بیٹھی۔ جیسے برف کو پکڑے پکڑے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، ان کی طرف سے تالیہ کا دل بھی سن ہو گیا تھا، بے حس۔ مگر آج اس نے اپنے باپا کو دیکھا تھا، وہ چابی تیار کر رہے تھے، اور دل نے کہا تھا کہ اس رشتے میں تخت و تاج سے زیادہ کشش تھی۔ وہ مشکل میں تھے، کسی ایسی مشکل میں جس کے باعث اسے بچانے نہیں آ سکے تھے۔ وہ بھی تو ان کے بچانے نہیں گئی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ کوئی ایسے بھی بھولا کرتا ہے کیا؟ سڑک کے وسط میں پھولوں کی چوڑی سی باڑ بنی تھی جو دونوں اطراف کی سڑکوں کو کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے سرے پہ سخت جگہ پہ بیٹھ گئی اور چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ میرا بھی کوئی گھر تھا۔ بے خودی کے عالم میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ میرا کوئی خاندان تھا، یا شاید اب بھی ہو۔ وہ چونکی 17 برس ہی تو گزرے تھے، خاندان والے زندہ ہوں گے اگر اس مشکل سے نکل آئے ہوں۔ تب دل کو دھڑکا لگا تھا۔ مگر گاؤں، وہ گاؤں والے، جانے کتنے برس انہوں نے میرا انتظار کیا ہو، اور شاید اب تک کر رہے ہوں۔ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاہراہ کے وسط میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ارد گرد چاروں طرف سڑکیں جاتی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ ایڑیوں پہ پوری گول گھومی۔ کون سا راستہ اس کا تھا کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے اپنے خوابوں کو سمجھنا ہے، مجھے اس سکے کو ڈھونڈنا ہے، مجھے چابی کو مکمل کرنا ہے۔ ٹریفک کے رش اور شور میں وہ زیادہ خود سے بولی تھی۔ مجھے اس چابی کے ذریعے تاشا کا خزانہ ڈھونڈنا ہے اور پھر اس خزانے سے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں کی مدد کرنی ہے۔ وان باتیں کہتے ہیں کہ میری کامیابیاں کیا ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں چور اور جھوٹی سہی، میں بہت بری سہی، مگر اچھے لوگوں کے ساتھ برے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اپنے گاؤں کو ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنے خوابوں کو تعاقب کرنا ہے۔ بالآخر اسے منزل نظر آنے لگی تھی، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ہونٹ چہرے پہ گرائی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اٹھ کے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اب اس کا ذہن پرسکون تھا اور رخ گھر کی جانب تھا۔ آج اس نے پھولوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی بارش تھم چکی تھی، سارا گھر پانی سے نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ ابھی تک اسٹڈی میں بیٹھا تھا، پیچھے کو ٹیک لگائے وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر جیسے کھڑکی کے شیشے پہ گدلے پانی کی لڑیوں کے نشان جم گئے تھے، اس کی سوچیں بھی ایسی ہی دھندلی ہو رہی تھیں۔ میرا اگلا کارڈ کیا ہوگا؟ مگر میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ خیر، کارڈ بہت سے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ کوئی وان فاتح کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ پہلے کر سکا ہے۔ اشر کے ساتھ بھلے ساری دنیا کھڑی ہو، مگر وہ مجھے نہیں گرا سکتا۔ ہارتے وہ ہیں جو ہار مان لیتے ہیں۔ اشر سمجھتا ہے جدوجہد کے لیے، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پیسہ اور تعلقات ضروری ہیں، سالوں کی محنت، لوگوں کو خوش کرنا اور اشتہار بازی کی مہم، یہ سب انسان کو مقصد تک لے جاتے ہیں۔ عیش نہیں جانتا کہ عظیم مقاصد کے لیے عظیم قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ میں نے اس سفر میں آریانہ کو کھویا ہے۔ اشر نے کیا کھویا ہے؟ اس نے میز کے کنارے رکھا فوٹو فریم اٹھایا۔ اس میں ننھی آریانہ ہیلمٹ پہنے گھوڑے پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، ہنستے ہوئے، ٹھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور سامنے سے 2 دانتوں کا خلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جب آریانہ کھوئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا بیتی تھی۔ اسرا بھی نہیں، سوائے وان فاتح کے کوئی نہیں جانتا تھا۔
دل کے اس کونے میں جہاں پہلی اولاد کے نام کا کھانا ساری عمر کے لیے وقف ہو جاتا ہے، بہت ڈھیر سارا درد اٹھا تھا۔ اس کھانے کو کوئی پر نہیں کر سکتا تھا۔ رات چلی جائے تو بھی وہ ویران خانہ سوگوار رہتا ہے، کسی بھی قسم کی کھانا پوری کا انتظار کیے بغیر صبر بھی آ جاتا ہے، ڈپریشن کا فیز بھی نکل جاتا ہے، آدمی مضبوط ہو کے آگے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر رات کو سونے سے پہلے، نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ کھانا ہر رات پکارتا ہے۔ وہ غم کبھی نہیں جاتا، شکل بدل جاتی ہے، کیفیت ڈھل جاتی ہے، مگر واللہ وہ غم ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر میں اب ہار مان گیا تو سمجھو آریانہ کی قربانی رائے گاہ گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، فریم واپس رکھا اور موبائل اٹھایا۔ چند لمحے بعد وہ فون کان سے لگائے۔ جب یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو چہرے کی مسکراہٹ سچی اور اطمینان اصلی تھا۔ عبداللطیف، میں نے ذرا سے شانے اٹھائے۔ اشر کے تالاب میں کنکر پھینکے ہیں اور وہ کنکر کافی بڑے ہیں۔ نہیں، پریشانی کس بات کی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں معلوم ہے سیاست ریل کے ساتھ اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، تم اگلے کچھ دن کے واقعات بہت انجوائے کرو گے۔ پھر دوسری طرف کچھ سن کے رکا اور سوچتے ہوئے چہرے کی لو کو انگلی سے رگڑا۔ میں صرف اشر کو مصروف کر رہا ہوں، فاتح دنیا کو مثبت سوچ سے دیکھتا ہے۔ مجھے تو اپنا اور ملیشیا کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ وہ جتنی چالیں چل لیں، میرے ہاتھ کوئی نیا کارڈ لگ ہی جائے گا۔ فی الحال میں صرف ایک جگہ مار کھا سکتا ہوں اور وہ ہے فنڈز کی کمی۔ مجھے پیسے چاہیے ہیں۔ نہیں، میں امیر دوستوں کے عطیات قبول نہیں کر سکتا، نہ قرض لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے اپنی بیوی کے پیسے بھی نہیں چاہیے ہیں۔ میں ملاقی والا گھر بیچنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، اس بارے میں کوشش کرو۔ وہ عبداللطیف کا جواب سن کے ہنسا۔ نادر اور قیمتی ہیں تو کیا ہوا، میرے باپ کا گھر ہے، مجھے وہ بیچنا ہی پڑے گا، سوائے اس صورت میں کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے، میرے جو پارٹی چیئرمین الیکشن کا مسئلہ حل کر دے، ورنہ کل سے ہم اس گھر کو بیچنے کی تیاری کریں گے۔ مطمئن اور روشن آنکھوں کے ساتھ وہ ٹیک لگائے، خوشگوار انداز اور بے فکری سے مستقبل کا لاہے عمل طے کر رہے تھے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں اور مجھے دیں اجازت، اور آپ لوگ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں اتنی ایفرٹس کے ساتھ پڑھتی ہوں، دیکھیں میرا اتنا گلا خراب ہے لیکن پھر بھی میں پڑھتی ہوں، تو تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا ایفرٹس کا جو بدلہ ہے وہ مجھے بھی ملنا چاہیے نا۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور لائک اور کمنٹس کر دیں گے تو وہ خوشی ڈبل ہو جائے گی۔ تو انتظار کس بات کا کرتے کیوں نہیں، چلیں جائیے جلدی سے کریے۔ اوکے گائز، ملتے ہیں کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔